آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ 10ویں محرم الحرام کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کا تذکرہ واقع کربلا کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جڑا معاملہ ہے۔ آج کے خبر در خبر میں یہی جانیں گے کہ واقع کربلا کی تاریخ کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان کس بات پر اختلاف تھا۔ لیکن پہلے آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ ہوم منسٹری نے ان لاک 4 کی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ 7 ستمبر سے دہلی میٹرو کی سروس شروع ہو جائے گی۔ 21 ستمبر سے کھیل، تفریح، سماجی اور مذہبی تقریبات منعقد کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور لوگوں کو ماسک لگانے کے ساتھ سماجی دوری کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ اسکول، کالجز 30 ستمبر تک ابھی بند رہیں گے۔ یو پی میں محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت عدالت سے بھی نہیں ملی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور مفاد عامہ کی تمام عرضیوں کو خارج کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے خلاف قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ 1972 میں متحدہ عرب امارات جب ایک نیا ملک بنا تھا تو اس کے آئین میں یہ بھی شامل تھا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کا بائیکاٹ کرے گا اور اس کا مخالف ملک رہے گا۔ اب UAE نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ کے تحت جلد ہی دونوں ممالک میں سفارتی اور تجارتی تعلقات کی شروعات ہونے والی ہے۔ ترکی نے یونان کے جہازوں کو مار بھگایا ہے۔ بحیرہ مشرق میں ترکی کے مشن کو روکنے کے لیے یونان نے اپنا جنگی جہاز بھیجا تھا، جسے ترکی کے بحری بیڑا نے روک کر واپس بھیج دیا۔ یورپین ملک سویڈن میں جمعہ کی رات قرآن کی توہین کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد وہاں شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے۔ اس دوران مظاہرین نے سڑک کے کنارے متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگا دیا ہے۔ پولیس نے ہجوم پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے فائر کیے اور کچھ مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اب آئیے آتے ہیں اصل مدعے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ اور جانشین بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ تسلیم کر لیا اور وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ اختلاف ہوا اور پھر معاملہ بہتر ہو گیا، آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسن کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ طویل عرصہ سے شام میں گورنر تھے۔ حضرت علی کے بعد انہوں نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ کچھ عرصہ تک اختلاف رہا اور پھر 6 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان ایک صلح سمجھوتا ہوا، جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد اپنے خاندان میں خلافت کو منتقل نہیں کریں گے، بلکہ شورا کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے 20 سال سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی شام کے گورنر تھے اور اب وہ عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ بن گئے۔ مسلمانوں کے درمیان جاری رسہ کشی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے عالم اسلام کی بہتری کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور کئی تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے بحری بیڑا فوج کی تشکیل دی۔ اس طرح سمندری فوج کی تشکیل دینے والے وہ پہلے مسلمان خلیفہ ہیں۔ انہوں نے ہی قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے تھے، جو شہید ہو گئے اور انہیں وہیں تدفین کیا گیا۔ آج تک ان کی قبر استنبول میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کریں۔ اسلامی تاریخ میں اس کے لیے بیعت کا ٹرم یوز کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ مسلمان یزید کی بیعت کریں۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت سینئر اور جید صحابہ کرام مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم سے کہا کہ مدینہ میں سبھی سے یزید کے لیے بیعت لیں۔ مدینہ کے سینئر صحابہ نے انکار کر دیا۔
جن میں حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا، جو اسلامی مزاج اور اسلامی روایت اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس کی کوئی خاص اور ٹھوس وجہ نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ انہیں ان سے دشمنی رکھنے والے ایک حاکم نے ہی مشورہ دیا تھا تاکہ معاویہ کی شاندار کارکردگی اور تاریخی کارنامے کے بجائے انہیں اس معاملے کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ امیر معاویہ نے ہی خلافت اولاد کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم، کامیاب، عادل اور انصاف پرور خلیفہ ثابت ہوئے۔ وہ 661 عیسوی سے 680 عیسوی تک تقریباً 20 سال خلیفہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے لمبی مدت تک امیر معاویہ ہی خلیفہ رہے۔ اپریل 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق یزید اگلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ سینئر صحابہ کرام نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے پہلے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیدائیوں نے، چاہنے والوں نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ ہم لوگ یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا یزید کا خلیفہ رہنا اور اس کی بیعت کرنا ظالم کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ ان میں خلیفہ بننے کی اہلیت، صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے۔ یزید ہر حال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے، بنو ہاشم سے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔ حضرت حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے ہٹانا اپنا فرض گردانتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں سے اہل بیت جانثاروں اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکل گئے۔ مکہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کو روکا اور کہا کہ آپ یہیں رہیں، کہیں مت جائیں، مکہ میں ہی رہ کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اور بھی کئی لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا، وہ رکے نہیں اور یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ کوفہ میں ان کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ کوفہ میں یزید کے خلاف اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت میں ہونے والی سبھی سرگرمیوں پر ان کی پوری نگاہ تھی، لیکن وہ اسے نہیں روک رہے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ نعمان بن بشیر بنو امیہ کے گورنر ضرور تھے، لیکن وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار اور اہل نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے انہیں نعمان بن بشیر کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ فوری طور پر گورنر تبدیل کیا جائے۔ یزید نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد خاندان بنو امیہ کا بہت بڑا شیدائی، وفادار اور حضرت حسین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے پورے کوفہ کی چھان بین شروع کر دی۔ بصرہ میں بھی اس نے ناکہ بندی کر دی، ہر جگہ فوج تعینات کر دیا۔ آج کی زبان میں کہیے کہ کوفہ اور بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد نے سخت کرفیو لگا دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے زیادہ تر کو قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کیا۔ کوفہ میں حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رکھا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ والے کتنے سچے اور کتنے وفادار ہیں، کہ وہ واقعی ہمارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے یا دھوکہ دیں گے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، کہا جاتا ہے 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد سختیاں شروع کر دی، حضرت حسین سے تعلق رکھنے کے شک میں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ سبھی پیچھے ہٹ گئے۔ انہی لوگوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔
मुस्लिम बिन अकील ने कत्ल से पहले एक शख्स से कहा कि तुम हज़रत हुसैन को मेरा सिर्फ ये पैगाम पहुंचा दो कि कूफा वालों पर भरोसा न करें, ये वफ़ादार नहीं है। इधर कूफा के रास्ते में हज़रत हुसैन को जगह जगह घेरने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहे। अरब के सहराओं से निकलने के बाद जब इराक़ का रास्ता शुरू हुआ तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की 4000 फ़ौज ने रास्ता रोक लिया और कहा आप कूफा नहीं जा सकते हैं। इसी दौरान हज़रत हुसैन को मुस्लिम बिन अकील का वो ख़त भी मिल गया जो उन्होंने अपने कत्ल से पहले भेजने के लिए कहा था कि कूफा वालों ने बेवफाई की है, उन पर हरगिज़ भरोसा नहीं करें। हज़रत हुसैन ने यजीद की फ़ौज से दरख्वास्त की कि मेरी 3 मांग में से कोई एक कबूल करो। नंबर 1, मुझे वापस मदीना मुनव्वरा जाने दो। नंबर 2, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊंगा और वहाँ काफिरों के साथ जिहाद करते हुए शहीद हो जाऊंगा। अगर ये दोनों मंजूर नहीं है तो तुम हमें यजीद के पास बराह रास्त ले चलो, ये हम दोनों का मामला है, हम डायरेक्ट मिलकर मामला हल करेंगे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनमें से किसी भी शर्त को तस्लीम नहीं किया और अपने सिबा सालार अमर बिन साद बिन अबी वक़ास से कहा कि उसे वहाँ लेकर आओ जहाँ हम चाहते हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की हिदायत थी कि हज़रत हुसैन को वहाँ रोकना है जहाँ चटियल मैदान हो। इस फरमान पर सिपा सालार हुर ने अमल करते हुए 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी 2 अक्टूबर 680 ईस्वी को हज़रत हुसैन को एक जगह रोक दिया। उस चटियल मैदान का नाम करबला था। हज़रत हुसैन ने पहले वहाँ पर एक जगह ख़रीद कर अपना कैंप लगाया। यजीद ने अपने गवर्नर के ज़रिए अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश की। इमाम हुसैन पर दबाव डाला। इमाम हुसैन ने यजीद की शराइत को नहीं माना तो आखिरकार दुश्मनों ने नहर पर फ़ौज का पहरा लगा दिया और पानी को हज़रत हुसैन के कैंपों में दाखिल होने से रोक दिया। 7 मुहर्रम के बाद हज़रत हुसैन और उनके पूरे जानिसारों अहले बैत और ख़ानदान को प्यासे रहने पर मजबूर कर दिया, नहर से पानी नहीं लेने दिया। यजीद की फ़ौज को देखकर कूफा और इराक़ के जो लोग थे जिन्होंने अपना खलीफा बनाने के लिए इमाम हुसैन को बुलाया था, ख़त लिखा था, वो भी दुश्मन की फ़ौज में शामिल हो गए और हज़रत हुसैन का साथ नहीं दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के घर वालों के बच्चे प्यासे हो गए, तड़पने लगे, तो हज़रत हुसैन ने यजीदी फ़ौज से पानी तलब किया। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा कि इमाम हुसैन प्यास से टूट कर हमारे तमाम हालात को कबूल कर लेंगे। जब 3 दिन की प्यास के बाद भी हुसैन ने यजीद की बात नहीं मानी तो दुश्मनों ने हज़रत हुसैन के कैंपों पर हमला करना शुरू कर दिया। हज़रत हुसैन ने एक रात की दुश्मनों से मोहलत तलब की और कहा आज रुक जाओ। इस रात हज़रत हुसैन और उनके अहले खाना ने अल्लाह की इबादत की, पूरी रात इबादत में मशगूल रहे। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी 10 मुहर्रमुल हराम 60 हिजरी को नमाज फ़ज्र के बाद यजीद की फ़ौज को मुखातब करके हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तकरीर की। ऐ लोगो, जल्दी न करो, पहले मेरी बात सुन लो। मुझ पर तुम्हें समझाने का जो हक़ है उसे पूरा कर लेने दो और मेरी आने की वजह भी सुन लो। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल कर लोगे और मुझसे इंसाफ करोगे तो तुम इंतहाई खुशबख्त इंसान होगे, लेकिन अगर तुम इसके लिए तैयार न हुए तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम और तुम्हारे शरीक मिलकर मेरे ख़िलाफ़ ज़ोर लगा लो और मुझसे जो चाहो बर्ताव कर लो। अल्लाह ताला मेरा कारसाज है और वही अपने नेक बंदों की मदद करता है। लोगो, तुम मेरे हस्ब व नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गिरबानों में झांको और अपने आप को मलामत करो। तुम ख्याल करो क्या तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन ज़ेब देती है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा और उनके चचेरे भाई का बेटा नहीं हूँ, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए? क्या सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा मेरे वालिद के चचा न थे? क्या जाफ़र तैयार मेरे चचा न थे? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह का वो कौल याद नहीं जिन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फ़रमाया था कि दोनों नौजवानाने जन्नत के सरदार होंगे? अगर मेरा यह बयान सच्चा है और ज़रूर सच्चा है तो बताओ कि तुम्हें नंगी तलवारों से मेरा मुकाबला करना है? और अगर तुम मुझे झूठा समझते हो तो आज भी तुम में से वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है। तुम उनसे दरियाफ़्त कर सकते हो। तुम मुझे बताओ कि क्या आपकी इस हदीस की मौजूदगी में तुम मेरा खून बहाने से बाज नहीं रह सकते? कूफियों और यजीदियों की फ़ौज पर इस तकरीर का कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ हुर बिन यजीद तमीमी पर इस तकरीर का असर हुआ और वो ये कहते हुए हज़रत हुसैन की तरफ आ गया
کہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جنگ نہیں تھی۔ شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا، جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے، کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد موجود تھے، جن میں سے 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذوالجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذوالجوشن آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونت دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلد بازی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد بن ابی وقاص نے بچا لیا۔ دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کروا دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا، اور پھر انہیں ایک قافلہ کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھیجوا دیا۔ کربلا کے اس واقعہ نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، تو دوسری طرف مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ شیعوں نے اس واقعہ کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا۔ اس واقعہ کا ہر لمحہ، ہر تفصیل شیعوں کے ہاں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نااہل اور ظالم خلیفہ کو برطرف کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی۔ مسلمانوں کے درمیان اب یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر ایک طرف سب و شتم اور تنقید کی بوچھاڑ ہوتی ہے، تو دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی، فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہیں اور یہ محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب کی کھینچاتانی سے حقائق مسخ ہو گئے ہیں اور سماج میں ایک غلط میسج گیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا ایک موقف اس حوالے سے بہت معتبر ہے، معتدل لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ گروہ اس کی تحسین اور تعظیم کرتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کو کافر قرار دیتا ہے۔ تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ اس کی تعظیم و تحسین کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں۔ 10ویں محرم الحرام کو جلوس نکالنے، تعزیہ بنانے اور مجلس منعقد کرنے کا سلسلہ اسی کربلا کے میدان اور حضرت حسین کی دردناک شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے بدعت مانتے ہیں، اس طرح کے کاموں کو گناہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے ثقافت اور مذہب کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے پورا میدان کربلا کا واقعہ، پورا حادثہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کہ انہوں نے ظالم اور نااہل خلافت کو ہٹانے کے لیے قربانی دی، جد و جہد کی۔ دوسری طرف ایک ظالم کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے، مارے گئے۔ لیکن سب سے برتناک واقعہ جو فوج کا ہے، جو ناقابل برداشت ہے یا تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی،
लाश की बेहुरमती की गई, शहीदों की तौहीन की गई और नवासे रसूल के जिस्म को घोड़े की टापों से रौंद दिया गया। ये जुमला जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, शायद सुनकर भी आपका कलेजा फट जाएगा। जिसने भी किया ये जुल्म हद को पार कर चुका था और नवासे रसूल का एजाज़ और इकराम ज़रूरी था। खबर दर खबर के प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी शो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट्स पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है मुतबादिल मीडिया हाउस बनाने की, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपका यह ताउन हमें मिलेगा। इस शो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में भी अपना फीडबैक मुझे दीजिए और अपना ख़ास ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Shaheen Civil Services Academy announces free online symposium from August 29th to September 3rd on various competitive examinations. National and international speakers will join us to guide us and to motivate us. Join us on www.shaheengroup.org. मुकेश सहाय, डायरेक्टर शाहीन सिविल सर्विस एकेडमी। प्रशांत बिजासपुर, MD बिजासपुर ग्रुप CA। तुलिका रानी, former Indian Air Force officer CDS। समीर सिद्दीकी, UPSC ट्रेनर IAS। सैयद अबरार अली, मेंटोर विरासत IIMA अहमदाबाद CAT। अब्दुल्ला अजाम, रिसर्च स्कॉलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी CLAT।